الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے، اور زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تاکہ دیکھے کہ یہ کیسے عمل کرتا ہے۔ فرمایا دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ دنیا کی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ بڑی سرسبز اور میٹھی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ سرسبز وادیوں کی طرف، میٹھی چیزوں کی طرف انسان کھنچتا ہے۔ دنیا کو کہا گیا یہ سحر عظیم ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا جادو ہے، دھوکہ ہے جو انسان کی آنکھوں پر ہو جاتا ہے، اور انسان کی آنکھوں پر جب یہ دنیا چڑھ جائے تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ دنیا کیا ہے؟ بتایا دنیا جو انسان کو رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ بیوی بچوں کا نام، مال و دولت کا نام، عہدے منصب کا نام دنیا نہیں ہے۔ آپ مالدار ہیں، جتنا پیسہ ہے آپ کے پاس حلال کمایا ہے، شریعت منع کرتی نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ کما کر آپ رب کو بھول گئے تو وہی پیسہ آپ کے لیے پھر وبال جان بن جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بہت پیسہ تھا، انہی نے اسی پیسے سے کئی مرتبہ جنت خریدی۔ حامان کے پاس، شداد کے پاس، ان کے پاس بھی بہت پیسہ تھا، لیکن انہوں نے اس سے دوزخ خریدی۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، بطور امتحان بندے کے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ دنیا سے نظر ہٹا کر ہماری طرف نظر کرتا ہے یا پھر اپنے آپ کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے امتحان رکھا گیا۔ پھر فرماتا ہے کہ اسے ہم نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ یہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، فرمایا اس کو ہم نے اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت گری کرے گا، خون ریزی کرے گا دنیا میں جا کر۔ فرشتے جنوں کی حالت دیکھ چکے تھے، انسانوں سے پہلے یہاں پر جن رہا کرتے تھے، وہ خون ریزی کرتے تھے، فرشتے ان کا معاملہ دیکھ چکے تھے۔ اللہ سے عرض کی یا اللہ تو انسان بنائے گا، خلیفہ بنائے گا اپنا، یہ خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں ہو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم۔ دنیا بھر میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے اسماء ہیں، سب کا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ پھر فرشتوں سے پوچھا بتاؤ اس کے بارے میں۔ جب اشیاء کا علم فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم جانتے نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات بنا ہے تو علم کی وجہ سے، اس کو علم دیا گیا ہے، یہ علم کی وجہ سے اشرف ہے، اور جو علم حاصل نہ کرے اس کی شان ہے انسان کی۔ شریعت منع نہیں کرتی، دنیا کے جتنے علم پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، کیمسٹری پڑھو، بائیولوجی پڑھو، میتھ پڑھو، جتنے علم دنیا کے ہیں شریعت منع کرتی نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا کے علم پڑھ کر رب سے دور ہو گئے تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع کیا ہے؟ جو رب کی معرفت دلائے، رب کی پہچان کرائے،
علم نافع کیا ہے؟ جو بندے کو اپنی پہچان کرائے۔ علم نافع کہلاتا ہے جو بندے کی حقیقت اس پر کھولے کہ تیری اپنی کیا حقیقت ہے، علم نافع کہا گیا۔ اور انسان جب اپنے آپ کو جان لیتا ہے اور یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی ڈور کتنی کچی ہے، ایک سانس کے اوپر انسان زندہ ہے، سانس آ رہی ہے تو یہ زندہ ہے، جیسے ہی سانس رکے گی یہ دوسرے جہان میں، اتنی کچی ڈوری سے اس کو باندھا گیا ہے۔ تو علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہی ہے جو تجھے رب کی پہچان کرائے، رب کی معرفت کروائے۔ پھر فرمایا دنیا سے بچو۔ اب دنیا سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جنگل میں چلے جائے، پہاڑوں میں چلے جائے، شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا سے بچو۔ کیا مطلب؟ دنیا کی محبت سے بچو۔ دنیا استعمال کرنی ہے، برتنی ہے، شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی بنانا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں دنیا سے بچو۔ دنیا سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا وہی ہے جو رب سے غافل کر دے۔ اگر دنیا ہمارے اندر آ گئی اور ہم رب سے غافل ہو گئے، دنیا اندر اتر گئے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، حقارت سے دیکھتے ہیں، کسی رشتے کا احساس ختم ہو گیا، نمازیں بھول گئے، روزے بھول گئے، اللہ کے احکام بھول گئے، تو وہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا سے بچو۔ کیا مطلب؟ کہ سارے کام کرنے ہیں، کشتی پانی پر چلتی رہتی ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی اسی طرح ہے، یہ سحر عظیم ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ بندے سے باہر رہے تو پھر انسان صحیح رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور جب یہ اس کے اندر آ جاتی ہے اور یہ پھر کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو یہی دنیا اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ فرمایا عورتوں سے بچو۔ بتایا گیا کہ شیطان کی رسیاں ہیں عورتیں۔ نبی پاک نے ایک ایک بات بتائی تاکہ کل میرے امتیوں کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان کے پاس کوئی انتظام ہو۔ فرمایا عورتوں سے بچو، یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ جب شیطان کے سارے ہتھیار ختم ہو جاتے ہیں تو وہ عورت کے ذریعے انسان پر وار کرتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جس کو اللہ بچانا چاہے تو بچ جاتا ہے۔ جب شیطان یہ عورت والا وار کرتا ہے تو بہت کم بچ پاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ عورتوں سے بچو۔ قرآن میں ہے کہ نبی آپ مردوں سے فرمائیے اور عورتوں سے فرمائیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ گناہ کا دروازہ آنکھوں سے ہی کھلتا ہے۔ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہک جاتی ہے۔ نبی پاک نے پہلا دروازہ ہی بند کیا۔ فرمایا کہ ان سے کہو مسلمانوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ دیکھے گا، اچھا منظر دیکھے گا یا برا منظر دیکھے گا، اس کا اثر دل پر ہوگا۔ اسی طرح انسان جو سنتا ہے، اچھا سنے گا برا سنے گا، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ یہ قدم جس ارادے سے اٹھائے گا اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو انسان کو بتا دیا، نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا، کوئی بات بھی مخفی نہیں رکھی کہ اگر انسان پریشان ہو جائے تو اس کے پاس ہدایت کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ فرمایا دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے۔ یہ کتنی خطرناک ہے، کتنے لوگ اس کے اندر غرق ہو گئے، ان کو پھر کچھ خیال بھی رہتا نہیں ہے۔ فرمایا دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو۔ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے ہی پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔